نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تواڈی عمر دی قسم اے لوگ اپنی مدہوشی دے اندر حیران سرگرداں پھر رہے سن۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دا خطبہ جمعہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نال انعقاد پذیر ہے، اور میں تواڈے سامنے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی جوانی دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرات، میں جو آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے خطبے دے اندر، اور تساں اودا ترجمہ بھی سماعت فرمایا ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ عظیم و برتر نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر دی قسم کھادی ہے۔ قوم لوط دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور او دا تذکرہ کردیاں میرے اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر دی قسم کھادی۔ حضرات، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عمر دی قسم اللہ نے کھا کے دسیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری عمر 63 سال دی عمر میرے پیغمبر دی اتنی اعلیٰ، اتنی پاک، اتنی عظیم اور اتنی بہترین عمر ہے کہ میرے اللہ نے آپ علیہ السلام دی عمر دی قسم کھائی، کیونکہ قسم کسے اعلیٰ چیز دی ہی کھائی جاتی ہے، قسم کسے عظمت اور مرتبے والی شے دی ہی کھائی جاتی ہے۔ تے میرے رب نے آپ دی عمر دی قسم کھا کے یہ دسیا ہے کہ میرے نبی دی ساری عمر بڑی ہی باکمال ہے۔ آپ علیہ السلام دا بچپنا، آپ علیہ السلام دا لڑکپن، آپ علیہ السلام دی جوانی، آپ علیہ السلام دی ادھیڑ عمری، آپ علیہ السلام دا بڑھاپا مختصر ہے کہ پیدائش تو لے کے وفات تک میرے پیغمبر دا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اور میرے پیغمبر دی زندگی دا ہر حصہ اتنا کو باپ کمال ہے کہ میرے اللہ نے آپ دی عمر دی قسم کھا دی، اور میرے رب نے آپ علیہ السلام دے اخلاق کو بیان فرمایا۔ قرآن کے اندر نہ میرے اللہ نے قسم کھا کے آپ کے اخلاق کو بیان فرمایا، لیکن بات پہلا سمجھن دی کوشش کرنا، اخلاق کا معنی صرف میٹھی زبان ہی نہیں ہویا کرتا، اخلاق کا معنی صرف اچھی انداز نال گفتگو کرنا ہی نہیں ہویا کرتا، اخلاق اور کردار دے اندر ہر چیز ہوتی ہے۔
اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا غمی خوشی کاروبار تجارت لین دین تعلقات معاملات زندگی ہر چیز کے اندر اخلاق میں چلتی ہے. میرے رب نے قسم کھا کے آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. رب نے فرمایا میرے قلم دی قسم قلم نال جو لکھن والے لکھتے رہے یا جو لکھیا جانتا ہے اس لکھے ہوئی دی قسم تے قسمہ کھا کے نا پہلا میرے نبی دا رب نے دفاع کیتا ہے. کافر آندے سن اے محمد معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے صلی اللہ درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا درود نہیں پڑھتا لعنتی ہو جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر آندے سن اے محمد معاذ اللہ دیوانہ تے مجنون ہو گیا ہے. پہکیاں باتاں کرتا ہے آندا ہے لات کچھ نہیں کر سکتا منات کچھ یہ انہاں دے خداواں دے نام سن نا. لات کچھ نہیں کر سکتا منات کچھ نہیں کر سکتا عزا کچھ نہیں کر سکتا حبل کچھ نہیں کر سکتا. آ جڑے تساں بنا کے خدا رکھے نے کسے کام چوکے نہیں اے تے اپنے آپ چوکے نہیں کسے دا کی انہاں بنانا سوال میں جو کچھ کرتا ہے کلا عرش والا رب کرتا ہے. ایک کون آندے سن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کافر آندے سن معاذ اللہ محمد دیوانہ ہو گیا ہے مجنون ہو گیا ہے. بہکیاں گلاں کردا ہے جیڑے کم اینے خدا رل کے کردے نے او والا کلا کیویں کر سکدا ہے. یہ انہاں دا خیال سی نا کہ ساری کائنات کا نظام سارے خدا رل کے چلاندے نے. میرے پیغمبر فرماندے سن اللہ کلا چلاندا ہے. وہ آندے ہم سارے رل کے چلاندے نے. ہواواں فلانا چلاندا ہے بارش فلانا پاندا ہے منڈے فلانا دیندا ہے کڑیاں فلانا دیندا ہے. تے میرے پیغمبر فرماندے سن رب کلا ہی کردا ہے. تے آندے سن محمد دیوانہ ہو گیا مجنون ہو گیا معاذ اللہ استغفر اللہ. تے میرے رب نے قسم کھا کے نا فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے نبی نا کافراں دی گل ول توجہ نہ دے آجے. میں رب تواڈے متعلق قسماں کھا کے گواہیاں دینا تسی دیوانے تے مجنون تے پاگل نہیں تسی بالکل صحیح ہو. اللہ دنیا میں کوئی آ سکتا ہے کوئی دلیل بن سکتا ہے کہ محمد دیوانہ نہیں وجہ کی ہے کوئی دلیل ہونی چاہیے. فرمایا لو دلیل سن لو ان لک لاجرا غیر ممنون. دیوانیاں دا عمل نامہ نہیں لکھیا جاندا دیوانیاں دیاں نیکیاں بدیاں درج نہیں کیتیاں جاندیاں عقل جو نہیں ہوندی انہاں دا کوئی عمل نوٹ نہیں کیتا جاندا. اور سونیا ان لک لاجرا غیر ممنون تواڈا تے اجر اتنا زیادہ ہے قیامت تک مکنا ہی نہیں. اس واسطے تسی دیوانے نہیں مزید دلیل کہ تسی دیوانے تے مجنون نہیں. یہ کافر جھوٹ بولتے نے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دیوانیاں دا کوئی اخلاق نہیں ہوندا دیوانیاں دا کوئی کردار نہیں ہوندا. دیوانے تے رائیاں جاندیاں نوں گالاں کردے نے پتھر ماردے نے کپڑے پھاڑدے نے دھکے دیندے نے انہاں تے ہسدے نے کہے لگاندے نے لوکاں نوں ستاندے نے راہ ول چھڑدے نے تنگ کردے نے آندیاں جاندیاں نوں ستاندے نے. پر سونیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں رب قسماں کھا کے کہنا تواڈے نال عظیم اخلاق والا کوئی ہے ہی نہیں. تواڈے نال اخلاق والا محبوب جی کوئی ہے ہی نہیں. اے دلیل ہے کہ تسی دیوانے تے مجنون نہیں. تے میں جڑی بات اپنے
عنوان اور موضوع کے مطابق سمجھانا چاہتا نا، رب نے قسم کھا کے نا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا تہاڈا بچپن دا اخلاق بھی بڑا عظیم ہے، تہاڈا لڑکپن دا اخلاق بھی بڑا عظیم ہے۔ تو جی قسم تے ساری امت کی رب نے کھانی ہے نا، تے اخلاق بھی ساری امت کا بیان کیتا ہے۔ فرمایا تہاڈے بچپن دا اخلاق بھی بڑا عظیم ہے، تہاڈے لڑکپن دا اخلاق بھی بڑا عظیم ہے، تہاڈیاں جوانیاں دا اخلاق بھی بڑا عظیم ہے، تہاڈی ادھیڑ عمری دا کردار بھی بڑا عظیم ہے، تہاڈے بڑھاپے دا کردار بھی بڑا عظیم ہے، تہاڈا اٹھنا بیٹھنا بھی بڑا عظیم ہے، تہاڈا سونا جاگنا بھی بڑا عظیم ہے، تہاڈا کھانا پینا بھی بڑا باکمال ہے، تہاڈیاں غمیاں خوشیاں بھی بڑیاں باکمال ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ نے تمہیدن کرنا تواڈے سامنے رکھیاں نے کہ میرے عنوان دی تمہید ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ساری عمر پاک ہے، میرے نبی دی ساری عمر عظیم اخلاق والی ہے، میرے نبی دی ساری عمر دا کردار بڑا عظیم ہے۔ کئی لوگ ہوندے نے جنہاں دی عمر دا پہلا حصہ ہور طرح دا ہوندا ہے، باقی والا حصہ اگر لوگ اللہ ہدایت دے چھڑدا ہے، بن جاندا ہے، سمجھ جاندا ہے، بندہ صحیح ہو جاندا ہے، بریاں عادتاں چھڑ دیندا ہے، برے کردار چھڑ دیندا ہے۔ پر میرے نبی دا بچپنا بھی بڑا پاک ہے، میرے نبی دا لڑکپن بھی بڑا پاک ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں جوانیاں بھی بڑیاں پاک نے، میرے نبی دی ادھیڑ عمری بھی بڑی پاک ہے، میرے پیغمبر دا بڑھاپا بھی بڑا پاک ہے، میرے نبی دیاں تنہائیاں بھی بڑیاں پاک نے، میرے نبی دیاں خلوتاں بھی بڑیاں پاک نے، میرے نبی دیاں جلوتاں بھی بڑیاں پاک نے، میرے پیغمبر دا ہر لمحہ بڑا پاک ہے۔ اس لیے تے میرے رب نے قسماں کھدیاں نے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ محبوب جی مینوں تہاڈی امت دی قسم، رب نے امت دی قسم میرے نبی دی کھا کے دسیا، میرے نبی دی ساری عمر ہی بڑی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات پر ایدا سانو کی فائدہ؟ میرے نبی دی سیرت سنن دا سانو، سنان دا سانو کی فائدہ؟ میرے نبی دا بچپنا دے پاک ہوئے، ساڈے بچیاں دا بچپنا نہ پاک ہوئے، کوئی فائدہ ہے؟ میرے نبی دا لڑکپن دے پاک ہوئے، ساڈے جواناں دا جڑیاں لڑکپن نہ پاک ہوئے، میرے نبی دی جوانی دے پاک ہوئے، ساڈے جواناں دیاں جوانیاں نہ پاک ہون، میرے نبی دی عمر دے پاک ہوئے، ساڈیاں عمراں نہ پاک ہون، میرے پیغمبر دیاں تنہائیاں پاک ہون، ساڈیاں تنہائیاں گندیاں ہون، میرے نبی دیاں خلوتاں پاک ہون، ساڈیاں خلوتاں گندیاں ہون، میرے نبی دیاں جلوتاں پاک ہون، ساڈیاں جلوتاں گندیاں ہون۔ تے کی فائدہ اینا سیرتاں نو بیان کرن دا، اینا سیرتاں نو سنن دا؟ مزہ دیتا ہمیں جیہو جا کردار میرے مصطفیٰ نے دسیا کر کے بخایا، اج وہ جا کردار امت اپنا لوے، فائدہ تے تاں ہی ہو سکدا نا۔ پھر دعا کرو نا اللہ دی جو سنیے سنائیے، اللہ سانو او دے عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جی سیرت تیرے نبی کی اسی سنن سنان لگے یا روایت تے سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ میں دساں میرے نبی دا بچپنا کیسا، میرے نبی کی جوانی کیسی؟ اب دیکھو نا رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دنیا میں بھیجی ہے 9 ربیع الاول اور عام الفیل ہاتھیاں والا سال، جس سال ابراہ نے ہاتھی لے کے بیت اللہ پہ حملہ کیتا نا، اور میرے اللہ نے ابراہ نو تباہ و برباد کر دیتا، جنہاں تذکرہ اللہ نے قرآن چکیت ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہاتھی لے کے آیا، اساں نکے نکے پرندے انہاں دے پنجیاں دے چنجاں دے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے بھیج دیتے، اینا آ کے
پتھر 3 دن ہاتھیاں دے اس لشکر دے گرائے رب نے انہوں نے اس کو نابود کر دیتا انج ہو گئے جویں جانور نے چارہ کھا کے تے بھوسا منہ جو بال سٹیا ہوندا ہے انج کر کے رب نے انہاں نوں چورا چورا کر دیتا ہاتھیاں نوں چورا چورا کر دیتا فوجیاں نوں چورا چورا میرے رب نے کر دیتا تے مروایا کنا کولوں نکے نکے پرندیاں کولوں نکے نکے پرندے اپنی چنجاں تے اپنے پنجیاں دے اندر 3 دن کئی کر لے کے آئے انہاں برسائے برسانا انہاں دا کم سی تباہ کرنا عرش والے رب دا کم سی اس سال اے واقعہ ہویا تینوں آندے نے عام الفیل ہاتھیاں والا سال اس سال دے اندر 50 دن اس واقعے نو ہو کے گزرے سن تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وچ تشریف لے آئے مائی آمنہ دے گھر دے اندر پیدا ہوئے جدوں پیدا ہوئے میرے نبی یتیم پیدا ہوئے آپ میرے نبی علیہ السلام دا آپ دی ولادت 2 مہینے پہلے ہی وفات پا چکے نے میرے پیغمبر پیدائشی یتیم پیدا ہوئے اور رب نے قرآن میں جو ذکر کیتا ہے نا پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی اور ان آیتاں دے بار بار میں تھوڑی جی روشنی تواڈے سامنے پاواں گا الم یجدک یتیما فآوی سونیا تانوں رب نے یتیم پیدا کیتا پھر تانوں اللہ نے معاشرے دے اندر ٹھکانہ دیتا رب نے تانوں جگہ دی اللہ نے عزت دی مقام دیتا رتبہ دیتا شان دیتی فرمایا بابا جادا کا ضالن فہدا اگر کسی جگہ تے تو اللہ نے راتوں ہٹ دیا محسوس کیتا اللہ نے ہٹن تو پہلے ہی تو ہدایت دے کے رہنمائی فرما دیتی اگر رب نے تو تنگ دست پایا تے اللہ نے آپ غنی فرما دیتا رب نے آپ توڑ دے ڈھیر تواڈے واسطے لگا دیتے غنی فرما دیتا ضرورتاں پوریاں کر دیتیاں اب تین ایتاں تے انشاءاللہ اج دا خطبہ ختم ہو جائے گا بڑی توجہ فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام بچپنا بیان کرنا چاہنا میرے نبی دا بچپنا کیسا ہے آپ پیدا ہوئے تے میرے پیغمبر دی والدہ نے کوئی 2-4 دن دودھ پلایا میرے پیغمبر علیہ السلام نو تے اودوں بعد ابو لہب میرے نبی دا چاچا ہے ایدی ایک لونڈی سویبہ اے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دودھ پلایا تے کچھ دن گزرے عرب دا رواج سی کہ عرب دے اندر نا بابا پنڈاں دیاں دائیاں ہوندیاں تے آگے تے میرے جناب جڑے بچے ہوندے نا شہر ہوندے انہاں نوں لے جاندیاں اپنے کول رکھدیاں دودھ پلاندیاں پرورش کردیاں انہاں دی صحت دا خیال رکھدیاں کیونکہ دیہاتاں دا ماحول صحت مند ہویا کردا ہے اوتھوں دی آب و ہوا اچھی ہویا کردی ہے اور جناب اوتھے جنگلات اور کھلیاں جگہ تے بچے نستے دوڑدے بھجدے پرورش اچھی ہو جاندی ہے صحت اچھی ہو جاندی ہے تے عرب دا رواج سی اپنے بچیاں نوں دائیاں نوں دے کے پنڈاں وچ بھیج دینا تے دائیاں باقاعدہ آ کے شہراں وچوں بچے اکٹھے کر کے لے کے جاندیاں او مزدوری نہیں لیندیاں تے بچیاں نوں پال دیندیاں ہن اے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے چند دن ماں دا دودھ پیتا پھر ابو لہب دی لونڈی سویبہ دا دودھ پیتا تے جدوں سویبہ دا دودھ پیتا نا تے رشتے کئی بن گئے کیونکہ سویبہ نے ایک تو پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے میرے نبی دے چچا بھی لگدے سن انہاں نوں بھی دودھ پلایا سی تے میرے نبی نوں بھی پلایا تے میرے نبی دا ہن رشتہ ڈبل ہو گیا حضرت حمزہ نال چاچا بھتیجا بھی لگدے نے تے دودھ دے بھرا بھی لگدے حضرت حمزہ تے میرے نبی دودھ شریک بھرا بھی بن گئے چاچا بھتیجا بھی یہ ہوئی وجہ ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ نال بڑی محبت سی جدوں شہید ہوئے
تے میرے پیغمبر بڑا ہی غمزدہ ہوئے, بڑا ہی پریشان ہوئے, یار میرا چچا حمزہ شہید ہو گیا ہے. بہرحال میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کر دیا, بات آگے بڑھانا چاہنا, وقت کی قلت ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے کول اے تانیاں وی آئیاں تے ہن ویکھو نا, اللہ نے یزید دا یتیمن فآوا, سونیا تسی یتیم پیدا ہوئے, جگہ تانوں میں دتی, میرے نبی پیدا ہوئے تے بی بی آمنہ نے پیغام بھیجیا عبد المطلب سردار وال, اللہ نے تواڈے پتر جڑا فوت ہو گیا عبداللہ, او دے گھر دے اندر ایک پتر عطا فرمایا ہے, میرے گھر وچ بیٹا پیدا ہویا ہے. دادا آیا, اٹھایا, لے کے بیت اللہ دے اندر چلا گیا, بیت اللہ دے جا کے اللہ دا شکر ادا کیتا, ربا تو میرے فوت شدہ پتر عبداللہ دے گھر دے اندر ایک بیٹا عطا فرمایا ہے, رب دا شکر ادا کیتا. تے او تے کھلوتیاں ہی نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نام دادے نے آپ نہیں رکھیا, رب نے رکھایا. کنے رکھایا؟ اچھی بولو, کنے رکھایا؟ پتہ نہیں اللہ نے رکھایا کیوں؟ کیونکہ رب پہلے دن تو میرے نبی کا نام محمد رکھ چکے ہیں. قرآن میں جب رب لکھ چکے ہیں محمد الرسول اللہ, اے رب نے قرآن اودوں لکھیا سی جدوں ہلے کائنات کوئی نہیں سی بنی. ساری کائنات بنان تو پہلے اللہ نے لوح محفوظ دے اندر اپنا کلام لکھوا دیتا سی. اودوں ہی میرے رب نے لکھوا دیتا محمد الرسول اللہ. اودوں ہی میرے رب نے قرآن میں لکھوا دیتا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اسمہ سارے بولو اسمہ احمد. اے میرے رب نے قرآن دے اندر پہلا ہی لکھوا دیتا ہے, محمد بھی لکھوا دیتا ہے, احمد بھی لکھوا دیتا ہے. دادا بیت اللہ دے لے کے گیا, اللہ دا شکر ادا کیتا تے نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدا مانا ہے ساری کائنات تو بڑھ کے تعریف کیتا گیا, ساری کائنات تو بڑھ کے تعریف کیتا گیا. تے جدوں مکے والیاں ویکھیا نا تے ہم نے نام کی رکھیا تے سردار جی ہم نے محمد نام رکھیا ہے. اے تو پہلا اے ہو جا نام نہ کدی سنیا ہی نہیں سی, ہم نے محمد تے کدی سنیا ہی نہیں. جدوں ویکھیا تے ہم نے اے ہو جا پہلا کدی تکیا بھی نہیں. اے نام نہیں سنیا تے اے ہو جا کدی تکیا بھی نہیں. نام میرے دادے میرے نبی دے دادا جی نے اب نام محمد رکھیا. کنے رکھوایا؟ اللہ نے رکھوایا. تے میرے پیغمبر گھر واپس آئے تے مان دیے اے تے میرا پتر احمد ہے. ارے بولو کی ہے احمد بھی کتے لکھے آسی قرآن میں, کتے لکھے آسی رب دے کول قرآن میں احمد لکھے آسی. رب نے آگیا آمنہ تو احمد رکھ دے, عبد المطلب تو محمد رکھ دے, کیونکہ میرے نبی دے دونوں ہی نام قرآن میں موجود ہیں. احمد بھی ہے محمد بھی ہے. اور میں پڑھے ہیں سیرت کی کتاب کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے دیگر جڑیاں آسمانی کتاباں پیچھے گزر چکی ہیں نا, تورات و انجیل اونا دے اندر دو ہی نام آئے ہیں. ایک کتاب میں محمد نام میرے نبی دا آیا ہے, ایک کتاب میں احمد نام میرے نبی دا ہے. اور میں یہ بھی پڑھے ہیں کہ زمین دے میرے نبی دا نام محمد ہے, آسمانہ دے نبی دا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ. کے مختلف قسم کی روایتاں میں تمہارے سامنے نقل کر دیتی ہیں. حضرات میرے پیغمبر کا نام رکھا گیا. بعض لوگ آتے ہیں مختون پیدا ہوئے سن, خطرے پہلا ہی ہوئے سن, لیکن یہ روایت ثابت نہیں, یعنی کل ثابت نہیں ہو کرنی نہیں چاہیے تھی. 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے میرے نبی کا عقیقہ کیتا, ختنے کی تھے اللہ کا شکر ادا کیتا. اس تو بعد بی بی حلیمہ آئی, میرے پیغمبر علیہ السلام کئی دائیاں آئیاں, کلی حلیمہ نہیں آئی, کئی دائیاں آئیاں.
انہاں نوں پتہ لگا عبد المطلب دی نوں دے گھر عبداللہ فوت ہوئے دے گھر دے اندر ایک بیٹا پیدا ہویا اور انہاں نوں لالچ ہوندا سی کہ اسی بچے نوں دودھ پلاواں گیاں تے ساڈی خدمت ہوئے گی، سانوں کوئی مزدوری ملے گی، سانوں کو پیسہ دےگا ملے گا، سامان ملے گا۔ تے ایک آئی منہ موڑ کے ٹر گئی، دوجی آئی ٹر گئی، تیجی آئی ٹر گئی تے آندیاں چاندیاں کی نے ایک یتیم بچے دا کون والی وارث ہے، ایدا کون سانوں پیسے دے گا، ایدے بدلے جو کون ساری خدمت کرے گا۔ یتیم سمجھ کے چھٹ دیاں گئیاں، میں سمجھنا چھٹیا نہیں، میرے رب نے چھڑایا۔ کن نے چھڑایا؟ کیونکہ اللہ نے حلیمہ دی گود وچ پانا سی، رب نے حلیمہ نو سعادت عطا کرنی سی تے ساریاں ٹر گئیاں یتیم بچے تے بی بی حلیمہ بھی آئی تے ویکھ کے ٹر جاندی ہے، آندی ہے یتیم کولوں مینوں کی لبنا ہے تے اینے سارا مکہ پھول لیا، اینوں بچہ کوئی نہ ملیا، جڑیاں پہلا آئیاں سن بچے لے گئیاں تے ایک خالی واپس مڑن لگی تے اپنے خامد نو آندی ہے بچہ لبا کوئی نہیں، خالی جاواں تے میری عزت نہیں رہی تھی، ساریاں میں میرے مارن گیا تے ایک یتیم بچہ بچے ہے کہ آنکھیں تے میں لے آواں، ہو سکتا ہے یتیمی دی وجہ تو اللہ رحم فرما چھڑے اور کہنے لگا خالی جان نالو یتیم لے آیا کوئی گل نہیں، ایک گئی جا کے یتیم نو محمد نو چکیا صلی اللہ علیہ وسلم تے بی بی آمنہ فرماندیاں نے پریشان نہ ہو، تینوں اسی خوش کران گے، تو لے جائے نو اللہ بڑی برکت فرمائے گا۔ اے ہن لے گئی نہ دی تو اور میرے نبی دیاں برکتاں بچپنا ویکھو میرے نبی دا برکتاں ہی برکتاں، جوانیاں برکتاں ہی برکتاں، لاڈپن برکتاں ہی برکتاں، رحمتاں ہی رحمتاں۔ ایویں تے نہیں رب نے آکھیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سونیا زبانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنایا۔ میرے نبی ان رحمتاں دیکھو برکتاں دیکھو کیویں نے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے میں بچے نو چکیا تے 1 سالی دا دور سی، بارشاں نہیں سن ہوندیاں، کھان نو ڈبدا کوئی نہیں سی، جانوراں لئی چارہ کوئی نہیں سی، ساڈے سینیاں جو دودھ خشک ہو چکے سن، اونٹنیاں دے تھن خشک ہو چکے سن، کھان نو ڈبدا ککھ نہیں سی تے میں جدوں بچے نو چکیا تے میں سینے نال لگایا، اللہ نے میرے سینے دے اندر دودھ اتار دیتا، میں محمد نو بھی دودھ پلایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا بچہ میرے کول دوسرا سی انہوں بھی میں دودھ پلایا، تمہارا راج کے پیتا، ایک بات پھر کدی دودھ دی میرے سینے چ کمی آئی ہوئی نہیں تے میرا خامد گیا آگے میں پتہ کرا شاید کوئی اونٹنی بھی جو کچھ نکل آوے تے جدوں جا کے اونٹنی نو ویلا اودا حوانہ بھریا ہوا ہے، انہیں دودھ توڑیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں حلیمہ نے بھی پیتا، باپ نے بھی پیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام حالے آئے نے تے برکتاں دے دروازے کھل گئے، رحمتاں دے دروازے کھل گئے۔ اے آئیاں سمجھو ایک گدی اُتے سوار ہو کے آئیاں، فرماندیاں نے وہ ہڈیاں دا ٹانچا سی، ٹرن دے کول ہوندا کوئی نہیں سی، بڑی مشکل نال مار مار کے اسی نو لے کے آئیاں تے جدوں میں واپس بیٹھی اس گدی دے اوتے تے اونے دے دوڑاں لا دتیاں تے نال دیاں کہندیاں نے حلیمہ سواری بدل لئی آ، آندی ہے نہیں سواری بھی ہوئی سوار نہ لے کے آئی، سبحان اللہ، سواری دے ہوئی ہے سوار بدل گیا ہے، او گدی بھی دوڑتی جا رہی ہے تے جناب اونٹنی نے دودھ اتار دیتا ہے، میرے سینے کے اندر دودھ آ گیا ہے، رب نے رحمتاں کر دیتیاں، اللہ نے برکتاں کر دیتیاں۔ جدوں بی بی حلیمہ کہیاں نا واپس تو کسے شاعر نے لے گیا ہے وادیاں نے دس نہیں حلیمہ اے ڈاچی کیوں نہیں روکدی، روکنی ہے جویں جاندی پیر چکدی، اے کیڑی شے ساڈے کولوں تو لکائی جانی ہے، کیوں ڈاچی ایڈی تیزی نال دوڑائی جانی ہے، او آندی ہے جنوں چھڈ آئیاں تسی یتیم جان کے، میں چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، جنوں چھڈ آئیاں تسی یتیم جان کے، میں چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، اسے لال نو میں سینے نال لگائی جانیاں، تائیوں ڈاچی ایڈی تیزی نال دوڑائی جانیاں۔ آج میرے نبی دی رحمت برکت بچپن دے اندر
اندر فرماندیاں نے جدوں واپس گئے نا سی اپنے قبیلے دے اندر تے ساڈا قبیلہ چوندے تے پنڈ تھا سی اوتے قحط دے اثرات شہر نالوں زیادہ سن اوتے جانوراں نوں چارہ لبدا ہی نہیں سی پر جدوں میریاں بکریاں جاندیاں تے واپس ہوندیاں تے بھریاں واپس ہوندیاں انہاں دیاں کھوکھاں باہر نکلیاں ہوندیاں حیوانے انہاں دے بھرے ہوندے لوگ آندے جتے حلیمہ دیاں بکریاں چلن جاندیاں نے تسی بھی اوتھے بکریاں چرایا کرو لوگ اوتھے بھی بکریاں لے کے آندے پر انہاں دیاں بھکھیاں جاندیاں میریاں بکریاں رجیاں واپس آندیاں اے ساری برکت ہے کدی محمد الرسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جتنے میرے نبی نے مہربان دیتے رب نے رحمتاں دے دروازے کھول دیتے میرے نبی دا بچپن گزرتا پیا 4 سال تک میرے نبی بی بی حلیمہ کول ہے کتنے سال تک 4 سال تک فرماندیاں نے رحمتاں ہی رحمتاں برکتاں ہی برکتاں اور اس فائدہ دے فوارے میں پھڑ دے نے تے میں کوئی 4-5-6 مہینے بعد جاندی جا کے اوتھے پچھلے نوں ملا لیاوندی پھر واپس آ جاندی میں 4 سال تک اگر 2 سال بعد خود چھڈا دتا جاندا ہے فرماندیاں نے پر میرا جی نہیں سی کردا محمد نو واپس بھیجن دے 4 سال تک میں محمد نو اپنے کول رکھیا پھر 4 سال بعد ایک واقعہ پیش آیا ایک دن نا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھراواں دے نال بکریاں چران واسطے باہر گئے نے تے میرے نبی نے بچپن وچ بکریاں بھی چرائیاں کی چرائیاں میرے نبی نے بچپن بکریاں بھی چرائیاں پتہ لگا میرے نبی نے بچپن اور جوانی کے اندر محنت مشقت بھی کی ہے میرے نبی نے آوارہ گردیاں نہیں کی دیا میرے پیغمبر نے فضول کھیٹا نہیں کھیڑیاں میرے نبی نے بانڈے بولو اخروٹ نہیں کھیڑے میرے نبی نے ٹہنا نہیں کھیڑیاں میرے پیغمبر نے کرکٹاں نہیں کھیڑیاں میرے پیغمبر نے اس طرح دیا فضول کھیلنا نہیں کھیڑیاں میرے نبی کا بچپنا بھی باکمال بکریاں چرائیاں نے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکریاں چران ہے ایک اوتھے ایک واقعہ پیش آیا آن والے آئے انہاں میرے نبی نو پھڑیا لٹایا سینہ چیریا تے وچوں دل کڈیا تے دل دے وچ جیڑا لوتھڑا ہوندا ہے نا جدا تعلق شیطان نال ہر بندے دے دل وچ ہے ہاں جی او جیڑا شیطان نال تعلق سی نا جس لوتھڑے دا اونوں کڈ کے تے جبرائیل فرماندے نے آ شیطانی لوتھڑا ہے اینو اساں کڈ دتا ہے اینو اساں تواڈے تو کی کر دیتا ہے بولو میرے نبی فرماتے ہیں ہر بندے نال شیطان ہے صحابہ کیا سنیا تواڈے نال بھی فرمایا میرے نال بھی ہے پر وہ میرا تابعدار ہو گیا او مسلمان ہو گیا او میرا تابعدار ہو گیا او مینوں غلط کام دا حکم نہیں دے گا ایسا کر دیتا ہے دل پاک دے صاف کر کے تو دا کے اب زمزم نہ تے میرے پیغمبر دا واپس رکھ دیتا گیا وہ جڑے نال دے سن نا بھرا دوڑے گئے جا کے اندر اما جی محمد نو کسی نے قتل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ماں رنگ اٹھے نے دوڑیاں سارے کا بڑے آئے تے اینی دیر میرے پیغمبر اٹھ کے کھلو گئے نے اے معجزہ قدرت کی دیاں اللہ دیاں میرے رب نے سینے وچوں جو کچھ کڈانا سی کڈوا دیتا سینہ جڑوا دیتا میرے نبی نو اٹھا کے کھدار دیتا میرے پیغمبر آن کا اٹھ کے کھڑے ہو رنگ اٹھیا تے آ کے نہ پوچھ دی پتر کی ہویا ہے اے ایسا کوئی آیا سی انہیں اینجل کیتا ہے انہاں ساری گل سنی تے سمجھ گئیاں کہ بچہ کوئی معمولی نہیں یہ واقعہ دستا ہے کہ بچہ کوئی غیر معمولی ہے ایسا نہ ہوئے کہ میرے کو کوئی نقصان ہو جائے واپس لے آ کے ماں دے حوالے کر دیتا لے بی بیاں میں جنے جو کی ایسا میں خدمتہ کر لیا اور دوئے نقصان تیرے نہیں سی کام دا
واپس دینے پر ڈر گئی کتنے کو نقصان نہ ہو جائے. میرے پیغمبر ماں کو واپس آ جائے تے 6 سال دی عمر ہے. بی بی آمنہ اپنے سرپرست اپنے سسر عبد المطلب دے نال اپنی لونڈیوں میں ایمن دے نال اپنے پیکیاں دے جاندیاں نے مدینہ المنورہ ملن واسطے جاندیاں نے نال میرے محمد بھی نے صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں اوتھے مہینہ پوریاں رہ کے واپس تڑیاں بیمار ہو جاندیاں نے. مدینے دے مکے دے درمیان مدینے والی شہر دے ایک ابوا نامی پنڈ میں دیکھ کے آیا. وہ پنڈ اس پنڈ دے اندر بیماری شدت اختیار کر گئی وفات پا گئیاں. اوتھے دفن کر دیتا گیا. میرے نبی پاک دی محبت تو پہلے ہی محروم سن اور رب نے ماں بھی واپس لے لئی ہے. اللہ فرماتا ہے سونے پریشان نہیں ہونا. اللہ میں یزید کا یتیمن فآوا یتیم میں پیدا کیتا ہے جگہ بھی میں دے آنگا بندوبست بھی میں کرانگا. باپ تو بغیر آئے دادے دی سرپرستی مل گئی دادے دی محبت شفقت مل گئی ماں دا پیار مل گیا. اتھوں نکلے تے حلیمہ دی محبت مل گئی حلیمہ دا پیار مل گیا. اور والد قربان دے صدقے پہ جاندی ہے. اتھوں نکلے تے ماں کو لا گئے ماں رب نے واپس لے لئی. اللہ می یزید کا یتیمن فآوا میرے نبی دے دادا جی نے اپنے سایہ شفقت دے اندر لیا ہے لے کے مکے واپس آئے نے. اور دادے دے دل وچ میرے نبی دی اتنی کو محبت رب نے پیدا کر دی دیے. حالانکہ دادا سردار سی دی اور ساری اولاد بھی دان باتے ہوئے تو بعد سرداری بننا سی نا انہوں نے تے سرداراں نال سرداری بیاہ کر دے نے. پر دادا اپنے بچیاں نو نال نہیں سی بٹھاندا اپنی گدی تے میرے محمد نو نال بٹھاندے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی شفقت میرے دادا میرے نبی علیہ السلام نال دادے نو بڑا پیار میرے پیغمبر علیہ السلام نال دادا جی نو. 8 سال دی عمر ہوئی تے دادا بھی رخصت ہو گیا. اللہ فرماندے نے سونیا پریشان نہ ہوو. اللہ می یزید کا یتیمن فآوا پہلے دن تو میں تواڈے سر تے ہاتھ رکھیا ہے میں تواڈیاں پرورشاں کروا رہا میں تانوں جگہ دے رہا. کی ہویا کہ باپ نہیں سی میں کمی نہیں آن دیتی. دادا بھی دنیا تو چلا گیا. میرے نبی نے چاچے ابو طالب دے دل وچ شفقت پیدا فرما دیتی. میرے رب نے میرے نبی دی شفقت چاچے ابو طالب دے دل وچ پیدا کر دیتی. اور چاچا ابو طالب میرے نبی دا سرپرست بن گیا ہے. میرے پیغمبر دا دفاع بھی کردے نے میرے پیغمبر نال محبت بھی کردے نے میرے نبی نال پیار بھی کردے نے میرے نبی نو عزت بھی دیندے نے میرے نبی نو احترام بھی دیندے نے. اور کتنا کو حضرت ابو طالب نے میرے پیغمبر دیاں برکتاں کتنیاں کو ویکھیاں نے. انہاں نے نا ایک دفعہ کوئی لوگ آئے ابو طالب دے کول سردار بھی بن گئے. عبد المطلب تو بعد ابو طالب سردار بن گئے. اندر سردار جی مکے دے اندر قید بہ گیا بارش نہیں ہو رہیاں چلو نا دعا کرو بیت اللہ دے اندر آ کے اللہ بارشاں بادے تے رحمتاں ہو جائیں. تے ابو طالب نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال لیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو لے جا کے انگلی پھڑی ہے میرے نبی دی تے لے جا کے بیت اللہ دی دیوار نال میرے نبی نو لگا دیتا تے دعا کرتے نے اللہ اے دیکھنا اے میں تیرے محمد نو لے کے آیا ربا سانو بارشاں دی ضرورت ہے. اللہ بارشاں بادے فرماندے نے کہ میرے نبی علیہ السلام بچے نے آلے لے آ کے بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لگائی. تھوڑی دیر گزری ہے بدل ہونے شروع ہو گئے بارش شروع ہو گئی ہے نمی وسیا کہ سیلاب مڈایا سارے قحط دور ہو گئے رحمت ہی رحمت ہو گئی. پھر ابو طالب نے آکھیا انہیں پتا کیا گیا اندر وَحَبْ يَزُو يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. میرے نبی دی برکت ابو طالب دے ہم پہ کرتے ہیں حالے بچپن ہے میرے نبی دا. وَحَبْ يَزُو يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ارمان نے ایڈا سونا اور ایڈا خوبصورت چہرہ کہ بدلہ نو خائیے تے بدل بھی مسا جائے.
اور فرماتے ہیں سماج الیتاما اے یتیمہ دا ماوا یتیمہ نو سہارا دین والا و عصمت للارامل اور بیوہ دا خیال رکھن والا بیوہ کی حفاظت کرنے والا اتنا عظیم انسان کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا بچپنا گزر گیا اور میں ایک بات پر تھوڑی توجہ دلانا چاہنا ہوگی. میرے پیغمبر کا بچپنا سارا یتیمی جو گزر گیا کدے وچ سارے بولو ہمارا جو ہن اپنے معاشرے دے یتیم دیکھو الا ماشاءاللہ سارے معاشرے دے یتیماں دا کی حال ہے؟ بدتمیز بچے کیوں نہیں؟ پرورش کوئی نہیں، تربیت کوئی نہیں، آوارہ گردی برے کماں دے اندر مبتلا، جنہ دے پیو سر تے نہ ہون انہاں بچیاں دا کی حال ہے تانوں پتہ ہے نا؟ اور پتہ جے کہ نہیں پتہ. میرے نبی دا باپ سر تے کوئی نہیں، میرے نبی دی ماں بھی 6 سال دی عمر وچ ٹر گئی، دادا بھی 8 سال دی عمر وچ ٹر گیا. اور ان ساریاں یتیمیاں دے باوجود رب آندا وا انک لالا خلق عظیم. سونیا اساں تواڈے اندر کوئی ویل عیب آون نہیں دتا، اساں تواڈے اندر کوئی کمی کدی آون نہیں دتی. بچپنا بھی میرے نبی کا کمال بچپنا. اور پتہ کیوں دا بچپنا میرے نبی دا با حیا بچپنا. میرے نبی دا بچپنا کیویں دا؟ حیا والا بچپنا، شرم والا بچپنا. میرے پیغمبر بڑے ہی شرمیلے، بڑے ہی حیادار، بے حیائی والا تے تصور ہی کوئی نہیں نا. اور میرے پیغمبر علیہ السلام بچپنے دے اندر بھی بہادر نے، شجاع نے، اور فضول کمال زندگی کو نہیں گزاری. میں پڑھے ہے ایک جنگ ہوئی حرب الفجار دے نام دے، جیڑی مکے دے اندر مختلف قبائل کے درمیان جنگ ہوئی. ایک پاسے قریشی سن، دوسرے پاسے دوسرے قبائل سن. کسی گل کو جنگ چھڑ کے لڑائی ہو گئی، 2-3 سال چڑھاؤندیاں رہیاں، تیسرے سال باقاعدہ جنگ ہوئی. میرے پیغمبر باقاعدہ 15-18 سال دی عمر دے اندر اس جنگ وچ شریک سن. میں پڑھیا کہ چاچے تیر چلاندے سن تے میرے نبی تیر پھڑاندے سن. تے تواڈے 15 سالاں دے بعد پاویں چڑیاں مارن والی بندوق نہ پھڑنی ہوے تے مقابلے اسی اسرائیل دے کردے پھرنے ہاں. میرے پیغمبر نے 16-18 سال دی عمر وچ باقاعدہ جنگ وچ شرکت کیتی. بزدل نہیں سن میرے نبی، بہادر سن، بچپنے دے اندر بھی بہادر. آپ فرماتے ہیں اس بعد پھر ایک معاہدہ ہویا. میرے نبی دی عظمت دیکھو، شان دیکھو، چڑھدیاں جوانیاں نے، لڑ کپن دا دور ہے. آپ فرماتے ہیں قبائل کے درمیان معاہدہ ہویا. معاہدہ اے ہویا کہ جیڑا کوئی مظلوم ہوئے گا اسی دی حمایت کریں گے، او دے واسطے آواز اٹھاواں گے، مظلوم دے نال کھڑے ہوواں گے. آپ فرماتے ہیں میں محمد بھی اس معاہدے وچ شریک سا صلی اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں مینوں معاہدہ ایڈا پسند ہے. آج اگر اسلام وچ کوئی مینوں آکھے نا اے معاہدہ کرنا ہے تے میں سب تو اگے ہوواں گا. مینوں سرخ اونٹاں نالوں زیادہ محبوب نے اے ہو جے معاہدے جدے وچ مظلوم دی حمایت ہوے. آ میرے نبی دی چڑھدی جوانی ہے، لڑ بندہ دور ہے. جدوں اسی پتہ کی نا حالے بالے کوئی گل نہیں، بڑا ہوئے گا سمجھ جائے گا. حالے عمر کی ہے بیچارے دی. یہ تے تیرا میرا خیال ہے تو نے سیاش کے مصطفیٰ بنے پھرنے اور محب رسول دا کھپا آسان لایا ہے. بڑا سانو عشق نبی پاک دا حالت ساڑی ہے میرے پیغمبر دا بچپنا میں لڑکا بن گئے. تیرے لاڈ ہی نہیں مک دے، تیریاں مکتا ہی نہیں مکدیاں اولاد نہ. جدوں بگڑ کے تیرے سر چڑھ جاتی ہے ایک معاویہ کا ٹوکن تیرا دے
تمیز میرا منڈا آکھے نہیں لگدا. ہن تیرا منڈا تمیز نال کیویں ٹھیک ہوئے گا؟ پہلا چلے پونے کر کے تے ہن تمیز لین ٹر پے. تانا کر کے مولوی جی کو داکشا پھوک مارو کو وظیفہ دسو میرا منڈا ٹھیک ہو جائے. جدوں نے ٹھیک ہونا سی اودوں تے دعا بنا لیا. میرے رب نے آپ میرے نبی دنیا تربیتہ فرما علم یجدگا یتیمن لڑکا پر بھی پاک میرے نبی تھا. میرے نبی کتنی کو شرم و حیا والے. میں حدیث کے اندر پڑھیا ہے صحابہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دے اندر کماری لڑکیاں نالوں زیادہ حیا سی. اللہ کواریاں لڑکیاں آج کل دیا پاہمیں نہ لگو اللہ ماشاءاللہ. مجھے بعد آج کل دیا بھی اللہ نے بڑی حیا دیتی ہے شرم دیتی ہے. اور جا ساڑھے میڈیا میں شرم ہو یا ساڑھیاں جوانا بچیاں تے بچیاں دی ختم کر چھڑی ہے. اللہ ساڑھے معاشرے دنیا سے دند کرو محفوظ فرما ہے. اور جیڑے تھوڑا پیچھا ڈر جاؤ کہ بچی نو پوچھنا نہ پترا دی یاد تیرا فلاں جگہ تے بیاہ کرنا تیرا کی خیال ہے تے او جواب دین جوگی ایڈی شرمیلی ایڈی حیا والی بچیاں سکھاڑیاں کہ وہ جواب نہیں سمجھے سکدیاں. تے میرے پیغمبر نے فرمایا تسی جدوں پوچھو نا بچے تے پوچھیا ضرور کرو کیونکہ پوچھنا انہاں دا حق ہے. بچیاں دا حق ہے کیوں نہ پر پوچھیا جائے فلاں جگہ تیرا شادی اسی کرن لگے. کئی بات وقت ایسے نے جڑے بچیاں ہوتے اپنی مرضی ٹھوس دے دے تو اوتھے ہی مرنا جینا پاویں جو مرضی ہو جائے میں نہیں تیرا کدھر اور کرنا تے اوتھے ہی میں مارنا میرے لوگ پاویں مر جانے کے اوتھے ہی. کئیاں جنہاں نوں چاہ چڑھیا ہوندا ہے نا میں بہن نوں کڑی دینی ہے میں بھرا نوں کڑی دینی ہے میں اودے گھر ٹورنی ہے پاویں او چاچا ظالم ہوے پھوپھی ظالم ہوے اے اندر میں اوتھے ہی تینوں رکھنا ہے پاویں تو مر بھی جا میں تینوں اوتھے ہی رکھنا ہے. اوے ابا جی آج جنوں تسی ظلم نال مار دیو گے کل قیامت نوں اے نا حد ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا رب دی دربار ہوئے گا. تو کی سمجھی بیٹھے ہیں تو ابا بن گیا تیرے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. میرے پیغمبر نے دو ہی مسئلے بیان کی تھے کی فرمایا بچی بغیر باپ دی مرضی تو ولی دی مرضی تو بغیر نکاح کرے گی تے حرام ہے. کرے گی تے جی بولو اور نکاح ہوا باطل باطل باطل. جڑیاں کڑیاں نس کے بیاہ کر دیں عدالت میں جا کے نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے. کوئی نکاح نہیں پاویں سپریم کورٹ دا جج کرائے تے پاویں جڑا مرضی قاضی کرائے حرام ہے. او دا پیو جیندا ہے صحیح سلامت ہے پر آج جیندے نے صحیح سلامت ہے انہاں نوں چھڈ کے تے جا کے عدالت وچ کراندی پھردی ہے حرام ہے باطل ہے. لیکن دوسرے پاسے میرے نبی نے دوسری بھی گل بیان کی فرمایا بچی بچے کا نکاح کرن تو پہلا انہاں نوں پوچھیا کرو فلاں جگہ تے تیرا نکاح کر لگیا تینوں رضامندی جڑی ہے فرمایا او دی رضامندی نہ ہوے تو تا نکاح نہ کرو. دو ہی مسئلے میرے نبی نے بیان پر تینوں نے کوئی یاد نہیں ہے نا جتنا ساڈا تعلق ہے. میرے نبی نے دو ہی مسئلے بیان کیے ماں پیو نو بھی تلقین کی تھی اولاداں نو بھی تلقین کی تھی. طریقہ کی ہے کہ فہم و تفہیم سمجھوتا کر کے اس معاملے نو کرنا چاہیے. نہ ماں پیو نو اپنی انا دا مسئلہ بنانا چاہیے نہ اولاد نو اپنے عشق و جنون دا مسئلہ بنانا چاہیے. عزت اور تقریر کے نام کتاب و سنت کی روشنی سمجھوتا کر کے اس رشتے نو جوڑنا چاہیے. اللہ سانو یہ ساری گلاں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. کہ میرے نبی علیہ السلام ہن میں میری گل دیکھو گل ٹر پئی ہے کہ جیڑیاں مسلمان بھی بچیاں سن قواریاں میرے نبی نے فرمایا وہ شرمیلیاں ایڈیاں ہوندیاں نے کہ وہ جواب نہیں دے سکدیاں. تسی انہاں نوں رشتے دا پوچھو تے جے وہ سر نیواں کر کے چپ کر جانا تے انہاں دی خاموشی ہی انہاں دی ہاں ہے. انہاں دی خاموشی بولو انہاں دی ہاں ہے. یعنی میرے نبی نے قواریاں بچیاں دی خاموشی نو ہاں قرار دیتا. ایڈیاں شرمیلیاں مسلمانوں دیا قواریاں بچیاں اور میرے نبی دی صفت کی ہے فرماندے نے میرے نبی قواریاں بچیاں نالوں بھی زیادہ حیادار قواریاں بچیاں نالوں بھی زیادہ شرمیل ہے. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمد راسی کے کہ ساڑھیاں جنی کو شرم ہے ساڑھیاں جنی کو حیا ہے.
ساڈے بال بچے تے ساڈے اپنے دی کتنی کو شرم حیا ہے، جبکہ میرے پیغمبر کے بچپنے کی گل ہو رہی ہے، لڑکپن کی بات ہو رہی ہے. ایڈے شرمیلے میرے مصطفیٰ، ایڈے حیا والے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے ساڈے بالکل حیا ہوئی والی کوئی گل ہے کوئی نہیں، جبکہ حیا کی پتہ حیثیت کی ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر دینے پہ تے دو صحابی آپس میں گلاں میں کرتے نے، دوویں بھرا نے تے ایک کہدا دوجے نوں چھڑ یار تو ہر ویلے شرم ہی کردا رہنا، تینوں ہر ویلے حیا ہی آندی رہندی ہے، تو ہر ویلے شرمیلا بنیا رہنا. تے میرے نبی فرماندے نے داؤ چھڈ سو اینو، کیوں اینو تو بے حیا بنانا چاہنا ہے؟ الحیاء من الایمان، یہ حیا کردا ہے کرم دے سو، کیونکہ حیا ایمان ہے. حیا ہی بولو اچھی بولو، حیائی اے بولو، حیائی حیا گئی تے ایمان نہیں. حیا دا ایمان نال ایسا تعلق ہے، جے حیا نہیں تے ایمان کوئی نہیں. حیا ہے تے ایمان ہے. میرے نبی ایڈے حیا والے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام ایڈے حیا والے. بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر دے اندر نا پتھر چک چک کے لے کے آ رہے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے تے میرے نبی اپنے موڈیاں تے پتھر چک چک کے بول رہے. پتہ لگا مسیتاں نو تعمیر کرنا بھی میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ، کہ آپ تعمیر کرنا، آپ تعمیر کرنا بھی میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسجدوں کا خیال کرنا بھی میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تے میرے نبی موٹے تے پتھر چک چک کے اوندے تے نال چاچا عباس ہے، چاچا دا پترا اے موٹے تے تہبند جڑا بنے نا، تہبند لک دی اے لا کے موٹے تے رکھ لے، پترا اے پتھر دے نال تکلیف نہ پہنچے، موٹے نو نقصان نہ پہنچے، تے کپڑا تے موٹے تے رکھ لے، تے پتھر رکھ لے. تے میرے نبی نے اپنا تہبند اتار کے موٹے تے رکھیا تے میرے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے. بے ہوش ہو اچھی بولو گر گئے. ایتھے تے ساڈے جوان ہر شے لا کے لگے پھردے جناب. تے پایا بھی یہ ہو جا پایا ہوندا ہے کہ پائے دا بھی فائدہ کوئی نہیں. کسیاں پینٹاں پائیاں نے ہر جگہ نظر ہوندی ہے. یہ منڈے تے منڈے کڑیاں نہیں کھلوندیاں کسے پاسے، انہاں دے لباس اتنے چست اور تنگ. اور میرے نبی نے فرمایا سکور پہ قیامت لوٹاں ایسا لباس پان گیاں کہ پام دے باوجود ننگیاں ہوں گی. کیوں جی ہے کہ نہیں؟ اوے ہے کہ نہیں؟ آ کپڑے پا کے بھی ننگیاں نہیں لگیاں پھردیاں، ادا ادا ننگا نظر آوندا ہے. تے جڑا کجیا وہ بھی ایڈا کو کسیا ہے کہ وہ بھی ہر شے نظر آندی ہے. اے فرمایا ایسیاں بیویاں نے جہنم دی آگ وچ جان گیاں، جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر علیہ السلام نے تہمند موٹے تے رکھیا تے میرے نبی بھی ہوش ہو گئے. تے جدو ہوش آیا ذرا فرماندے نے میرا تہمند میرا ازار بند، میرا تہمند میرا ازار بند. لوکاں نے فٹافٹ پھڑ کے چادر لگ بنی تے میرے نبی دی طبیعت ٹھیک ہوئی. میں پڑھیا سیرت کی کتاب وچ اے تو بعد پھر میرے نبی دی شرمگاہ کدی کسے ویکھی ہوئی نہیں. ایڈے میرے نبی حیا والے، ایڈے شرم والے. اور نوجوانوں ویکھو میرے تیرے وچ کتنی کو حیا ہے. تو بے حیائی کو فیشن بنا دے، تو بے حیائی کو پسند کرنا ہے، بے حیائی والے لباس کو چن چن کے پہننا ہے. تیرے نزدیک فیشن بے حیائی ہے، پر میرے نبی کی حیا میں جنہ کی محبت ہے ٹھپے کو اپنے متھے لگائے. مینوں بڑی محبت ہے، کافی محبت ہے تینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بیان کرنا سی بچپنا اور جوانی تے ایتھے ہی بس کرنا. اگلا جمعہ ایتھے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے. میرے نبی نے جوانی کیسی گزاری، سبحان ربک رب العزت.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک اعلان ہے، کسی مسئلہ پوچھے گنجائش نہ ہوئے پیسے دی 6 مہینے بعد عقیقہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. وہ پھر عقیقہ نہیں ہوئے گا، وہ صدقہ ہوئے گا، لیکن ذمہ ادا ہو جائے گا. جہاں بچے دے ذمے سی وہ ذمہ ادا ہو جائے گا. اس واسطے جدوں بھی طاقت ہوئے کر چھڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نیکاں نو جان دیں. اے کسی آگے ہے میں کینسر دی مریض ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے دعا کرو اللہ صحت کاملہ اجر عطا فرمائے. ساڈے بڑے مخلص ساتھی حضرت اسلم بٹ صاحب انتہائی بیمار میں دعا کرو اللہ ان صحت کاملہ اجر عطا فرما دے، رب اپنی رحمت نہ شفا دے دے. میں بھی تھوڑا جہا اج کل علیل ہوں، میرے واسطے بھی دعا کریں اللہ مینوں بھی صحت دے چھڑے، اور جڑے بیمار نے جتھے جتھے سب واسطے دعا کرو. میرے ربا جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ اجر نصیب فرما. اللہ ساڈے دوست و احباب ساتھی جماعتی بزرگ والدین بچے اللہ چھوٹے بڑے مرد و خواتین جڑا جڑا جتھے جتھے بیمار ہے اپنی رحمت نال صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ شفا کاملہ اجر نصیب فرما. اللہ جڑے پریشان نے انہاں دی قسم دیاں پریشانیاں دور فرما. میرے مولا دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. ربا مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو عطا فرما. بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والیاں دی اولاداں نوں ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ مظلوم مسلماناں دی مدد فرما. اللہ اہل فلسطین دی مدد فرما. کفر دے اہل کفر نوں نیست و نابود فرما. میرے مولا یہودیاں نوں تباہ و برباد فرما، نصارہ نو تباہ و برباد فرما، اسلام دے دشمناں نو تباہ و برباد فرما، مسلماناں نو غلبہ نصیب فرما. اللہ مجاہدین دی مدد فرما. میرے ربا ساڈیاں ملک دیاں سرحداں اور ساڈے ملک دے اندرون دے اندر امن پیدا فرما. اللہ ساڈے ایماناں دی، ساڈیاں جاناں دی، ساڈے مالاں دی حفاظت فرما. اللہ جو میں سنایا نہ سنیا اے تے مینوں دی تے نہ بھی عمل دی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.